ابن مستقر کی مشتاق نگاہیں پہلی نظر میں پہچان گئیں کہ یہ شاہی فرمان کہاں سے آیا ہے۔ ایک دھیمی سی مسکان اس کے چہرے پر پھیلی۔ اس نے سلطان نجم الدین ایوب کی جانب دیکھ کر اس کی ذہانت کی داد دی۔ شاہی مراسلہ اس نے نہایت غور سے پڑھا اور اس کے بعد آگے بڑھ کر نجم الدین ایوب کو امیر المؤمنین کی جانب سے بلاد مصر کی قانونی عمارت سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمکتا دکھائی دیا۔ لوگ مزید وقت گزرنے پر شدید الجھن کا شکار ہونے لگے۔ ابن مستقر نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بلند آواز میں امیر المؤمنین ابو جعفر مستنصر باللہ کا شاہی مراسلہ پڑھ کر سنایا، جس میں نجم الدین ایوب کو خلیفہ بغداد کی جانب سے بلاد مصر کے تمام اختیارات تفویض کر دیے جانے اور امیر المؤمنین کے لیے بیعت لینے کا اختیار بھی سونپنے کا تذکرہ موجود تھا۔ امرائے مصر نے جب امیر المؤمنین کے شاہی فرمان کو سنا تو ان کے چہروں پر بشاشت پھیل گئی۔ سلطان نجم الدین ایوب الملک الصالح اور امیر المؤمنین کے نعروں سے فضا گونجنے لگی۔ قاہرہ کے لوگوں نے امیر المؤمنین کے بارے میں محض سن رکھا تھا، امیر المؤمنین کو دیکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ان میں فرط مسرت سے اتنا جوش دکھائی دے رہا تھا۔ نجم الدین ایوب خود بھی آج بے حد خوش تھا۔ وہ اب بلاد مصر کا مکمل اور با اختیار حاکم تھا۔ کوئی امیر اس کی ٹانگ کھینچنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ مجمع میں موجود کئی چہرے بوجھے اور پجمردہ بھی دکھائی دیے تھے، جو کہ چند ساعتوں بعد وہاں سے نکل آئے تھے۔ وہ ایسے امراء تھے جنہیں سلطان کے اس اقدام پر بے حد افسوس ہوا تھا یا پھر اپنی حاکمیت خطرے میں پڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ شیخ الاسلام علامہ عز الدین بن عبد السلام دمشقی کا شمار علماء حق کی اس بابرکت اور مقدس جماعت میں ہوتا ہے جس کے علم و فضل، حق گوئی، بے باکی و جرت و استقامت کے درخشندہ واقعات سے تاریخ اسلام کے صفحات منور ہیں۔ علامہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ 578 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے اور اپنے دور کے مشاہیر و جید علماء کے سایہ شفقت میں رہ کر ان کے دست مبارک پر بیعت کی۔ شیخ عز الدین نے جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ان میں سیف الدین آمدی، حضرت ابو محمد القاسم اور فخر الدین بن عساکر جیسے اکابر علماء شامل تھے۔ شیخ عز الدین نے سن بلوغت میں قدم رکھنے سے قبل ہی قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اور دوسرے علوم اسلامیہ میں ایک اعلیٰ مقام پا لیا تھا۔ انہیں سلطان العلماء اور امام وقت تسلیم کیا گیا۔ ان کے ہم عصر علامہ شیخ جمال الدین ابن حاجب انہیں فقہ میں امام غزالی کے پائے کا عالم گردانتے تھے۔ امام ذہبی انہیں درجہ اجتہاد میں کامل اور مستند تسلیم کیا کرتے۔ علامہ عز الدین کئی سال سے دمشق کے زاویہ غزالیہ میں درس و تدریس میں مشغول تھے۔ اس کے ساتھ امیر المؤمنین کے فرمان کے مطابق جامع اموی دمشق میں خطابت اور امامت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ الملک الکامل نے جب دمشق کا دورہ کیا تو انہیں دمشق کا عہدہ قضاء باصرار پیش کیا، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ دربار بغداد میں ایوبی حکومت کا سفیر بننا پسند کیا اور کچھ عرصے تک یہ خدمات انجام دیتے رہے۔ الملک الکامل کی وفات کے بعد وہ واپس دمشق لوٹ آئے، اپنے سابقہ طرز حیات کو اپناتے ہوئے درس و افتاء اور واعظ و ہدایت میں مشغول ہو گئے۔ شیخ عز الدین بڑے خوددار، باوقار اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ وہ خود کو شاہی مراتب اور درباری پیچیدگیوں اور جھنجھٹوں سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے علمی زہد و ریاضت اور حق گوئی کی بدولت وہ شام کی سب سے بڑی دینی شخصیت متصور کیے جاتے۔ 637 ہجری میں جب الملک الصالح عماد الدین اسماعیل نے نجم الدین ایوب سے دمشق ہتھیایا تو انہوں نے عماد الدین اسماعیل کے اس فعل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ عماد الدین اسماعیل نے ان کی پسند و ناپسند کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ جب عماد الدین اسماعیل کو قاہرہ سے مراسلے ملنا شروع ہوئے تو اس کی نیت میں فتور پیدا ہونے لگا۔ وہ بلاد شرقیہ اور شام کے ساتھ ساتھ بلاد مصر پر بھی للچائی نگاہیں ڈالنے لگا۔ جس دن اس نے مصر کی جانب کوچ کرنا تھا اسی دن الملک الجواد کے محاصرے نے اس کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ وہ نجم الدین ایوب کی اس چال کو بخوبی سمجھ گیا کہ وہ وقت کی نزاکت سے فائدہ اٹھا لے گا، حالانکہ یہ چال نجم الدین ایوب کے علم میں بھی نہیں تھی۔ یہ قدم الملک الناصر نے محض اپنی حکومت بچانے کے لیے اٹھایا تھا۔ اس نے اپنی حکمت و بصیرت سے الملک الجواد کے لشکر کو محاصرہ ختم کرنے اور واپس لوٹنے پر راضی کر لیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی والی غلطی دہرانے میں ذرا گریز نہیں کیا۔ اس نے فوری طور پر مفرور شاہ یروشلم فریڈرک اور صلیبی گروہوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملایا اور ان سے اپنے بھتیجے سلطان مصر نجم الدین ایوب کے خلاف مدد طلب کی۔ اس مدد کے عوض اس نے نہ صرف انہیں سویدہ، شقیف اور دوسرے اہم قلعوں کا پروانہ لکھ کر دے دیا بلکہ انہیں کھلے بندوں دمشق میں گھومنے پھرنے اور ہتھیار خریدنے کی اجازت بھی دے دی۔ صلیبی بے دھڑک دمشق میں داخل ہوتے اور یہاں سے ہتھیار خریدتے اور مسلمانوں کو کینہ توز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے واپس لوٹ جاتے۔
ان کی آنکھوں میں ان کی نادانی کا تمسخر جھلکتا کہ آنے والا کل انہی ہتھیاروں سے انہی کی گردنیں کاٹے گا۔ مسلمانوں میں غلط قسم کی تجارت کی وبا چل نکلی تھی۔ وہ دوسروں کی ریس میں صلیبیوں کو ہتھیار بیچنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ شیخ عز الدین نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہیں عماد الدین اسماعیل کی بے حمیتی سے سخت صدمہ پہنچا۔ انہوں نے فوراً جامع اموی میں فتویٰ جاری کر دیا کہ نصرانیوں اور یہودیوں کے ہاتھ ہتھیار بیچنا حرام ہے، کیونکہ وہ دشمنان اسلام ہیں اور وہ یہی ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے شاہ دمشق عماد الدین اسماعیل کا نام خطبہ جمعہ سے خارج کر دیا اور اس کے لیے دعا موقوف کرتے ہوئے صرف یہ دعا مانگی: الہی اسلام اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ بگوشوں کی مدد فرما اور انہیں نصرت سے نواز اور دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار فرما اور ہمیں ایسے بے دین گروہ سے محفوظ رکھ۔ عماد الدین اسماعیل کو جب شیخ عز الدین کے بارے میں اطلاع پہنچی تو وہ سخت غضبناک ہوا اور اس نے فوری طور پر انہیں تمام سرکاری اور دینی مناصب سے برطرف کرتے ہوئے ان پر اپنی اطاعت کا دباؤ ڈالا۔ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جو کچھ تھا انہوں نے اس کے منہ پر صاف کہہ ڈالا۔ عماد الدین اسماعیل نے انہیں کچھ دن تک نظر بند رکھا، لیکن شیخ عز الدین تمام تر سختیوں کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ عمائدین شہر کے سخت دباؤ کے باعث اس نے قید کی صعوبت ختم کر دی، لیکن جب عماد الدین اسماعیل کے ساتھ ساتھ والی حمص الملک الاشرف بھی صلیبی پرچم تلے چلا آیا تو آپ کا دل اٹھ گیا۔ دمشق اور حمص کے مسلمانوں کی بے بسی حد سے گزرنے لگی تو شیخ عز الدین بد دلی سے اپنا بستر سمیٹنے لگے۔ انہوں نے سرزمین مصر کو اپنی جائے قیام کے لیے منتخب کیا تھا۔ دمشق کے لوگوں کو جب آپ کی روانگی کا علم ہوا اور وہ گروہ در گروہ آپ کے گرد جمع ہونے لگے، ان میں شیخ عز الدین کی اچانک مصر روانگی کے بارے میں گہرا اضطراب پیدا ہونے لگا۔ آپ نے انہیں وہاں سے ہٹ جانے کے لیے کہا تو وہ مایوس واپس لوٹ گئے۔ اسی شام عیان اور عمرائے شہر کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے استدعا کی کہ آپ مصر جانے کا ارادہ ترک کر دیں، ہم والی دمشق کو راضی کر لیں گے، آپ صرف اتنا کر دیں کہ الملک صالح اسماعیل کے پاس جا کر اس کی دست بوسی کر لیں۔ یہ سن کر شیخ عز الدین دھیما سا مسکرا کر بولے: صاحبو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ بادشاہ میرے ہاتھ کو بوسا دے، چہ جائے کہ میں اس کی دست بوسی کروں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس آفت سے آزاد رکھا ہے جس میں تم لوگ گرفتار ہو۔ لوگوں، تم کسی اور عالم میں ہو اور میں کسی اور عالم میں، اس لیے میرا راستہ نہ روکو۔ عیان و عمرائے شہر اپنا سا منہ لے کر لوٹ گئے۔ اس کے چند دن بعد ہی شیخ عز الدین اپنے اہل و عیال کے ہمراہ دمشق سے نکل پڑے۔ قنائی خان شیخ نجدی کی اچانک آمد پر بے حد پریشان تھا۔ اس کا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچنے والا تھا کہ وہ بیچ میں کود پڑے۔ قنائی خان بے چینی کے عالم میں کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ جب گھر سے نکلا تھا تو اس کا چہرہ خوش و خرم تھا، مگر جب واپس لوٹا تو چہرے کے خد و خال بگڑے ہوئے تھے۔ گھر کے کسی فرد نے اس کا کوئی سوال و جواب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے ایسی حالت میں پوچھے گئے کسی بھی سوال کی صورت میں انہیں شدید عتاب سے گزرنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر بعد قنائی خان نے ایک غلام کو حاضر ہونے کا حکم سنایا۔ وہ غلام گھر سے باہر کے امور پر مقرر تھا، اپنی طلبی پاتے ہی اندر چلا آیا۔ پل بھر میں وہ قنائی خان کے سامنے مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ قنائی خان اپنے تئیں غصے اور ناکامی کے ملے جلے جذبات کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ اس نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی تو وہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے کانپ کر رہ گیا۔ قنائی خان نے نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹائیں اور کمرے کے پہلو کی جانب بنے ہوئے چھوٹے سے طاق کی جانب بڑھ گیا۔ طاق میں سے اس نے نفیس سیاہ پتھر کی سراہی نکالی۔ دوسرے پل شراب کی سراہی اس کے منہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ شراب اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو بھی تربتر کر رہی تھی۔ وہ غلام خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ آ چکا تھا کہ اس کا مالک کسی سنگین الجھن میں مبتلا ہے۔ شراب نے اس کے غصے کو قدرے زائل کر دیا تو وہ ایک جانب بیٹھ گیا۔ اب وہ غلام کو بے تکے انداز میں گھورے جا رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ غلام نے نفی میں گردن ہلائی۔ تم بھلا کیسے جانو گے؟ میں نے تمہیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ وہ خود ہی قہقہ لگا کر بولا۔ بیٹھ جاؤ، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ غلام خاموشی سے اس کے سامنے فرش پر دو زانوں بیٹھ گیا۔ وہ چہرے کے خد و خال سے ازبک باشندہ دکھائی دیتا تھا۔ چند دن پہلے کی بات ہے، قائن اعظم باتو خان کے چھوٹے منہ زور بھائی برقائی خان نے سر دربار میری عزت اچھالی تھی۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کی ٹھانی اور اس کے ہتھیار کو اسی پر استعمال کرنا چاہا۔ وہ ہتھیار اس کا ایک مسلمان دوست تھا جو کہ کچھ عرصہ پہلے اس کے ساتھ شکار پر گیا اور لاپتہ ہو گیا۔ میں نے اس مسلمان نوجوان کے باپ کو اپنی مٹھی میں لے کر اسے یقین دہانی کرا دی کہ در حقیقت اس کے بیٹے کو برقائی خان نے قتل کر کے سرکیشی پہاڑی کی کسی گہری کھائی میں پھینک دیا ہے۔ اس نے میری بات پر پہلے پہل تو بے یقینی کا مظاہرہ کیا، مگر میری کامیاب اداکاری رنگ لائی۔
وہ یقین کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اسے مشورہ دیا وہ کوتوالی میں برقائی خان کے خلاف اپنے بیٹے کے قتل کا مقدمہ درج کرائے تاکہ اسے انصاف مل سکے اور برقائی کو موت کی سزا، مگر عین موقع پر ایک خبیث بوڑھا بیچ میں آن کودا اور سارا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا۔ وہ نور الدین یعنی اس مقتول لڑکے کے باپ کو بہلا پھسلا کر گھر لے گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں چونکہ غلط کام کرنے جا رہا ہوں اس لیے نور الدین کو مجھ سے دور رہنا چاہیے۔ شراب کے نشے کی سرخی قونائی خان کی آنکھوں میں نظر آنے لگی۔ اب اس کے چہرے پر یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ غصے کے عالم میں ہے یا نشے کے۔ خان، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس اجنبی بوڑھے کو راستے سے ہٹا دیا جائے جس کے باعث آپ کا منصوبہ بگڑ گیا ہے؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نور الدین کے بچے کو اب یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوگا کہ وہ بوڑھا جھوٹ بول رہا ہے۔ خان، غلام اپنی نیلی پتلیوں کو تیز تیز حرکت دینے لگا۔ آپ خاصے ذہین ہیں، کوئی نہ کوئی حل تو آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تمہیں میں نے یہ کہانی سنانے کے لیے بلایا ہے کیا؟ قونائی خان یکدم آپے سے باہر ہو گیا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا خان، بھلا میں آپ کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ تمہیں چند ساعتوں میں مجھے ایسا کوئی مشورہ دینا ہوگا جو میرے ذہن میں ابھی تک نہیں آ پایا۔ وہ غلام حکم سن کر متذبذب ہو گیا۔ وہ انتہائی ذہین تھا، اسی ذہانت کے باعث اسے قونائی خان نے ایک دوسرے منگول راہ سے ہٹا کر حاصل کیا تھا۔ چونکہ پہلے بھی کئی معاملوں میں اسی غلام کے مشورے کام آ چکے تھے، اس لیے قونائی خان کو آخری امید اسی سے وابستہ تھی۔ خان، غلام متفکر لہجے میں گویا ہوا، میری عقل کے مطابق ایک ہی حل ہے کہ تمام منصوبے کو الٹا کر دیا جائے۔ کیا مطلب؟ قونائی خان نے تیوری چڑھائی۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ گزشتہ کئی دن سے اس مسلمان سے مل جل رہے ہیں، یقیناً اب تک اس گھر کے باقی مکین بھی آپ کی صورت سے واقف ہو چکے ہوں گے۔ آپ پہلے نور الدین کے ذریعے مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب اس کوشش کو اس گھر کے کسی اور مکین کے سپرد کر دیا جائے تو کام نکل جائے گا۔ ذرا کھل کر بتاؤ۔ قونائی خان سنبھل کر سیدھا ہو گیا تھا۔ دیکھیے خان، کل رات میں 2 سپاہی زرد لباس میں نور الدین کے گھر میں شب خون ماریں گے اور صرف نور الدین اور اجنبی بوڑھے کو قتل کر دیں گے۔ قتل کرنے کے بعد وہ گھر کے مکینوں کو دھمکائیں گے کہ وہ لوگ یہ شہر چھوڑ کر بھاگ جائیں، ورنہ ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا، اور پھر صبح آپ تو ان کے گھر جائیں گے ہی۔ لاجواب! قونائی خان کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ میں اگلی صبح اس کے گھر جاؤں گا اور قتل کے سانحے پر پہلے حیرت اور پھر افسوس کروں گا۔ جب وہ مجھے دھمکی کے بارے میں بتائیں گے تو میں ان کی دلجوئی کرتے ہوئے انہیں پوری مدد کی پیشکش کروں گا۔ ان میں سے کوئی فرد تو میرے دام میں آ ہی جائے گا۔ غلام محض مسکرا کر رہ گیا۔ دوسری طرف مطیع الدین کو اپنے سامنے ایک بڑا سا پہاڑی درہ دکھائی دے رہا تھا۔ درے میں سے گزرنے والا راستہ قدرے تنگ ہو گیا تھا۔ مطیع الدین پر درے کی صورت دیکھ کر جانے کیوں اضمحال ستاری ہونے لگا۔ اس نے بے خیالی میں اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی۔ اس کی چھٹی حص اسے کسی انجانے خطرے کا احساس دلا رہی تھی جو اس درے کے قرب و جوار میں موجود تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ گھوڑے کی لگام تھامے وہ درے کے اطراف میں گہری نگاہ سے انجانے خطرے کو تلاش کرنے لگا۔ اسے دور دور تک کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا درے کے دوسری جانب کوئی موجود ہے یا وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہے؟ اس نے درے کے سلسلے کو بھرپور انداز میں دیکھا۔ پہاڑیوں کا چھوٹا سا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ برف سے لپٹی ہوئی ان پہاڑیوں میں صرف یہی واحد درہ ایسا دکھائی دے رہا تھا جو اسے دوسری جانب پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا کہ وہ اگر اس درے کی بجائے پہاڑی کے اوپر سے گھوم کر پار کرنے کی کوشش کرے تو کیا قباحت درپیش ہو سکتی ہے۔ پہاڑی کی اونچائی خاصی تھی، ممکن تھا کہ پورا دن اسی سلسلے میں صرف ہو جاتا۔ پھر یکایک اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس درے میں سے نہیں گزرے گا بلکہ پہاڑی کے اوپر سے چکر کاٹ کر دوسری جانب اترے گا۔ اس طرح اسے درپیش کئی انجانے خطرے سے نمٹنے میں قدرے آسانی ہو سکتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر گھوڑے پر سواری کی اور اسے درے کے پہلو کی جانب رخ موڑتے ہوئے ایڑ لگا دی۔ گھوڑا اپنے سوار کی خواہش کے مطابق پہاڑی کے پہلو میں دشوار راستے پر گامزن ہو گیا۔ ادھر غازی عبداللہ شافعی بڑے اہتمام سے جمال الدین المراحی سے ملاقات کے لیے زندان خانے میں پہنچا۔ وہ اس کی خستہ حالی دیکھ کر دلی تسکین حاصل کرنا چاہتا تھا۔ زندان خانے میں اسے جمال الدین کا اترا ہوا چہرہ دکھائی دیا تو طمانینت کا گہرا احساس محسوس ہوا۔ جمال الدین کی نگاہ جب اس پر پڑی تو وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ غازی عبداللہ شافعی نے پہرے دار کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے لیے زندان خانے کا دروازہ کھول دے۔ پہرے دار اس کا حکم بجا لایا۔ بھیانک سی چڑچڑاہٹ سے زندان خانے کا دروازہ کھل گیا۔ غازی عبداللہ شافعی نخوت بھرے انداز سے اندر داخل ہوا۔ وہ اس کے مد مقابل پہنچ گیا۔ سناؤ المراحی، کیسے ہو؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی یہاں؟ غازی،
میں جانتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے. تمہیں اپنی ذلت کا احساس یہاں کھینچ لائے گا. میں تم سے بہت بہتر حال میں ہوں کیونکہ مجھے کسی قسم کی ذلت کا کوئی احساس نہیں جھنجھوڑتا. میں نے سب کو ذہنی طور پر ایسا بنا دیا ہے کہ وہ آرام و سکون میں رہنے کے باوجود اپنے تئیں اندر ہی اندر گھلتے رہیں گے. تم بھی انہی میں سے ایک ہو. تمہاری یہاں آمد میری کامیابی کی علامت ہے. غازی عبداللہ اس کے تضحیک آمیز لہجے پر کھولنے لگا. اس کے چہرے پر غصے کے سائل رز رہے تھے جنہیں وہ کافی کوشش سے دبانے میں مصروف تھا. المراحی، بے فکر رہو. تمہارے اطمینان کی عمر زیادہ لمبی نہیں. میں تمہیں ایک ایسی جگہ سے متعارف کروانے والا ہوں جس کے بارے میں تم نے کبھی بھول کر بھی نہیں سوچا ہوگا. تم بہت جلد میری غلامی میں ذلت کی روٹی کھایا کرو گے. تم مجھے اپنا غلام بناؤ گے؟ جمال الدین المراحی اس کی بات پر چونک اٹھا. مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ دستور کے مطابق امراء میں سے کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. میں ایک نیا دستور رقم کروں گا. میں نے اسی شرط پر نجم الدین ایوب کو سلطان مصر بنوایا ہے کہ وہ تمہیں قانونی طور پر میری غلامی میں دیں گے، اور اب بہت جلد وہ وعدہ وفا ہونے والا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. امراء کی جماعت سلطان مصر کے اس اقدام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. اگر سلطان مصر نے ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ وہ اسے معزول کر ڈالیں. نجم الدین ایوب کو اب کوئی معزول نہیں کر سکتا. اس کے ہاتھ بڑے مضبوط ہو چکے ہیں. غازی عبداللہ اس کی لا علمی پر چہکنے لگا. جمال الدین المراحی اس کے چہرے پر پھیلے اطمینان اور پختہ عزم کو دیکھ کر پریشان سا ہو گیا. میں کچھ سمجھا نہیں. وہ بمشکل بولا. المراحی، سلطان مصر نجم الدین ایوب کے پاس امیر المؤمنین کی جانب سے بلاد مصر کی عمارت کا حکم نامہ موجود ہے. اب مصری امراء کی جماعت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. یعنی نجم الدین ایوب میرے اشارے کو سمجھ گیا تھا. جمال الدین المراحی مبہم انداز میں بڑبڑایا. کیسا اشارہ؟ اب چونکنے کی باری غازی عبداللہ شافعی کی تھی. خیر چھوڑو اس بات کو. مجھے پورا یقین ہے کہ نجم الدین ایوب مجھے کسی کا غلام نہیں بنائے گا، کیونکہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ایک بااصول شخص ہے. وقت ہی تمہاری اس خوش فہمی کو غلط ثابت کرے گا. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. میں تو تمہیں اس امر سے آگاہ کرنے آیا تھا کہ میں نے اپنے محل کے عقبی حصے میں جہاں گھوڑوں کا استبل واقع ہے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تمہاری رہائش کے لیے بنوا دیا ہے. ہاں، ایک بات تو میں بھول ہی گیا کہ تم تنہا میری غلامی میں آنا پسند کرو گے یا بمے اہل و عیال. میں اتنا سنگ دل نہیں ہوں کہ تمہیں تمہارے بیوی بچوں سے جدا کر دوں. جمال الدین کے چہرے پر زلزلے کے آثار دکھائی دے رہے تھے. وہ جانتا تھا کہ غازی عبداللہ اس وقت ارباب اقتدار میں سے ایک ہے. اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. دوسرا، امراء کی ایک ایسی جماعت بھی موجود تھی جو کہ اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بن چکی تھی. وہ غازی عبداللہ کے اس اقدام کی تعریف کرے گی. سب لوگ اسے نیچا دکھانے اور ذلت کے گڑھے میں پھینکنے میں کوشاں دکھائی دے رہے تھے. غازی عبداللہ وہاں دیر تک موجود رہا اور اس تمام عرصے میں وہ اسے طنز و تان کے نشتر چبھوتا رہا. جمال الدین المراحی نے مزید کچھ بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ خاموشی کا دامن تھامے رکھا. وہ خیالات کی رو میں بہہ کر اپنی ذلت آمیزی کو بخوبی محسوس کر رہا تھا. اسی اسنا میں غازی عبداللہ شافعی تو وہاں سے رخصت ہو گیا تھا، مگر اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہیں کہیں موجود ہے. وقت نے اسے عروج سے پستی کی جانب دھکیل دیا تھا، مگر وہ پستی میں بھی بلندی پر پہنچنے کا عزم باندھے ہوئے تھا. مگر غلامی کی ذلت نے اس کے عزم کو پل بھر میں پاش پاش کر ڈالا. امیر المؤمنین کی جانب سے نجم الدین ایوب کو مصر کی عمارت تفویض کیے جانے پر بلاد مصر کے امراء کی ایک جماعت میں ہلچل سی مچ گئی. ان میں بیشتر ایسے لوگ تھے جو نجم الدین ایوب کو سلطان بنانے کے خلاف تھے. ان سب کا اجتماع سپہ سالار وجیہ الدین الباقری کے گھر پر ہوا. وجیہ الدین الباقری خود بھی نجم الدین ایوب کے اس قدم پر دم بخود رہ گیا تھا. اسے اب اپنا مستقبل بھی صاف خطرے میں دکھائی دینے لگا تھا. اس کے محل میں امراء بیٹھے اپنی اپنی بولیاں بولنے میں مصروف تھے. معززین، وجیہ الدین باقری نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا. آپ اگر جانوروں کی مانند یہاں غل مچائیں گے تو میں آپ سب کو رخصت کر دوں گا. کیا مطلب؟ کیا ہم یہاں اپنا وقت یوں ہی برباد کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ایک امیر تنک کر بولا. وجیہ الدین باقری نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ کہا، دیکھیے، ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے اس کے بارے میں سنجیدگی سے گفتگو کی جائے تاکہ سلطان مصر کو آمر بننے سے روکا جا سکے. اس نے ایسی طاقت حاصل کر لی ہے جس کے زور پر وہ اپنی مرضی ہم سب پر ٹھونس سکتا ہے اور کوئی اس کی منشا کے خلاف سوچ نہیں سکتا. جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا. میں نے پہلے ہی امراء کی جماعت کو مشورہ دیا تھا کہ وہ نجم الدین ایوب کی بجائے عماد الدین اسماعیل کو حاکم مصر بنائے، مگر اشراف مصر نے میری سنی انسنی کر دی. تم ہمیں الزام نہ دو. اگر ہم نجم الدین ایوب کے حامی ہوتے تو آج تمہارے پاس نہ آتے بلکہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے. ایک امیر نے صفائی پیش کی. باخدا میں آپ کو الزام نہیں دے رہا بلکہ آپ کے جذبات کی تہہ دل سے قدر کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ بلاد مصر پر آمریت کا آغاز نہ ہونے دیں. میں آپ کے ساتھ ہوں. مجھے کوئی ایسا لاہ عمل بتائیے کہ جس سے ہمارے مقصد کامیابی سے ہمکنار ہوں. سالار اعظم، اب ہم بھلا کیا بتائیں؟
कुछ भी तो सुझाई नहीं दे रहा। एक अमीर मायूसी के आलम में बोला। दूसरे कई उमरा के चेहरे भी कुछ ऐसे ही जज्बात की गम्माजी कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि हमें सुल्तान के पास खुद जाकर उसे मुतनब्बे करना चाहिए कि वो अपने उमूर को देखभाल करने पर हम पर मुसल्लत करने की कोशिश करे। अगर उसने कोई ऐसी रविश इख्तियार करने की कोशिश की जो हमारे और रियाया के मुफादात के मुनाफी हुई तो हम उसकी राह में आहनी दीवार साबित होंगे। ये तो बेबसी और नातवानी का खुला ऐलान होगा। आप इसे बेबसी कहिए या कुछ और, सुल्तान को बावर कराने से वो मामलात में एहतियात बरतेगा।